جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 سے 242 تک کی تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات میں عدت کے تعلق سے اور طلاق کے تعلق سے چند مسائل کا تذکرہ ہے، جیسے اس سے پہلے بھی طلاق کے سلسلے میں بہت سے مسائل گزر چکے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کی بیویاں ہوں تو یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، تو وہ بیویاں 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی یہ جس کا انتقال ہو جائے شوہر کا تو یہ عدت ہے 4 مہینے 10 دن۔ طلاق کی عدت الگ ہے اور وفات کی عدت الگ ہے۔ اب یہ 4 مہینے 10 دن، اس میں بھی تھوڑی سی تفصیل ہے، یعنی اگر شوہر کی وفات چاند رات میں ہوئی ہے تب تو 4 مہینے اور 10 دن شمار کیے جائیں گے، پھر وہ مہینہ چاہے 29 کا ہو یا 30 کا ہو۔ لیکن اگر درمیانی تاریخوں میں کسی تاریخ میں شوہر کا انتقال ہوا ہے، مثلا 10 تاریخ کو ہو گیا، 15 تاریخ کو ہو گیا، تو پھر پورے 30 دن کے حساب سے مہینے جوڑے جائیں گے، یعنی 4 مہینے کے 120 دن اور 10 دن، پورے 130 دن عدت ہوگی۔ اور اگر چاند رات میں انتقال ہوا ہے شوہر کا تو پھر 4 مہینے 10 دن، اس میں ہو سکتا ہے کچھ 1-2 دن کم ہو جائے، بیچ میں کوئی مہینہ 29 کا ہو جائے، تو 4 مہینے 10 دن وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ عورتیں اپنے بارے میں شرعی طریقے پر کچھ نکاح وغیرہ کے تعلق سے کوشش کرنا چاہیں، یعنی اگر وہ اپنا کہیں اور نکاح کرنا چاہیں تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، یعنی تم ان کا نکاح کرا سکتے ہو، کرا دیا کرو۔ یہ اسلام کا عورتوں کے اوپر بہت بڑا احسان ہے، ورنہ اسلام سے پہلے عورتوں کی جو حالت تھی وہ ان کے کسی حقوق کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوہ عورت کے تو اور برے، اس کو بعض مذاہب میں منحوس سمجھتے تھے کہ ایسی عورت ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، منحوس عورت۔ بعض جگہ کہتے تھے کہ تم بھی جب عورت کا انتقال ہو گیا، تمہاری شوہر کا انتقال ہو گیا، تم بھی جا کر اسی کے ساتھ جل جاؤ، مر جاؤ، ستی ہو جاؤ۔ اسلام نے عورتوں کو زندہ رہنے کا حق دیا، اور صرف زندہ رہنے کا نہیں، یہ حق دیا کہ اگر ایک شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر دوسرے شوہر کو تلاش کرو اور اس کے ساتھ نکاح کرنا صحیح ہے، جائز ہے، کر سکتی ہو۔ فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اس سلسلے میں ہم لوگوں کے یہاں بہت زیادہ افراد و تفرید ہے۔ اس سے پہلے آیت آئی تھی سورہ بقرہ میں ہی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ بیویاں شوہروں کے لیے لباس ہیں اور شوہر بیویوں کے لیے لباس کی مانند۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ لباس کی ضرورت انسان کو ہر عمر میں پڑتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ لباس صرف جوان کی ضرورت ہے، بلکہ ہر عمر کے لوگوں کو لباس کی ضرورت ہے۔ لہٰذا عام طور سے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ اگر خاص طور سے شادی کے بعد بچے کچھ بڑے ہو جائیں اور بیوی کا انتقال ہو جائے یا شوہر کا انتقال ہو جائے تو دوسری شادی کرنا یہ بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے کہ بتائیے ان کے بڑے بڑے بچے ہیں اور دوسری شادی کر لی۔ بلکہ بعض جگہ مثلا بیوی کا انتقال ہو گیا، اولادیں بڑی ہیں اور باپ چاہتا ہے کہ ہم شادی کر لیں، عمر ہو گئی 50 سال 55 سال، تو بچے روڑا اٹکاتے ہیں کہ اب اس عمر میں آپ کو شادی کی سوجی ہے۔ یہ شریعت سے ناواقفی کی بنیاد پر ہے،
جس عمر میں بھی انسان ہو، اگر اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہو، اور بعض کام ایسے ہیں جو بیویاں ہی اچھی طریقے سے انجام دے سکتی، تو اس عمر میں انسان شادی کر سکتا ہے، رکنا نہیں چاہیے۔ جب بھی کہ انتقال ہو جائے تو کوشش یہ ہو کہ انسان شادی شدہ ہو کر ہی زندگی گزارے، یعنی ہر عورت اس کا خاوند موجود ہو، خاوند ہو اس کی بیوی موجود ہو، دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے دوسری شادی کر لیں۔ البتہ بیویوں کے لیے ایک حکم یہ بھی ہے کہ اگر ان کے بچے چھوٹے ہیں اور اس کو یہ پتہ ہے ماں کو کہ اگر ہم نے دوسری شادی کی تو میں اپنے ان بچوں کی پھر پرورش صحیح سے نہ کر سکوں گی، دوسرے گھر پہ جا کر ہو سکتا ہے شوہر رکھنے کے لیے تیار نہ ہو بچوں کو سابقہ، یا ابھی جوانی کی عمر ہے اور بچے ہو گئے تو پھر ان بچوں کے اوپر ہم صحیح سے دھیان نہیں دے سکتے، تربیت نہیں ہو سکتی۔ اپنے بچوں کی تربیت کی وجہ سے اگر کوئی عورت دوسرا نکاح نہ کرے تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت اور میں جنت میں اتنے قریب قریب ہوں گے، یعنی ان کی فضیلت بیان فرمائی۔ عورتوں کے لیے فضیلت ہے کہ اگر وہ اس بنیاد پر نکاح سے رکتی ہیں کہ میرے ان بچوں کی پرورش پھر کون کرے گا، اور اگر دوسرا شوہر رکھنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، اس سلسلے میں وہ عورت اپنے آپ کو روکے رکھے اور نکاح نہ کرے، اور دوسرے کسی فتنے کا بھی اندیشہ نہ ہو، صرف اس بنیاد پر لیکن دوسرے فتنوں کا اندیشہ ہو، تب تو نکاح کرنا ہی ضروری ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ پھر فرمایا ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ عورت عدت کے اندر ہے، اب کوئی دوسرا مرد اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اگر تم اشاروں میں عورت کے نکاح کا پیغام دے دو، او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دل میں چھپائے رکھو، یعنی کوئی عورت عدت میں ہے اور کوئی مرد اب اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اشاروں میں کوئی ایسی بات اس سے کہہ سکتا ہے لیکن صراحتاً نہ ہو، اسی طرح کچھ نہ کہے، اپنے دل میں رکھے کہ جب اس کی عدت پوری ہو جائے گی تو میں اس سے نکاح کروں گا۔ یہ اشارتاً اجازت کیوں دی، اس کی وجہ اللہ بیان فرماتے ہیں علم اللہ انکم ستذکرونہن، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کا ایک ایسا جذبہ رکھا ہے مرد کے اندر بھی اور عورت کے اندر بھی، اور یہی محبت ہے جو نکاح کے بندھن میں بندھوا کر تمام ذمہ داریاں اوڑھنے پر مجبور کرتی۔ اگر یہ محبت نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ یہ محبت نہ رکھتے تو پھر کون شادی کرتا، شادی کے بعد بچے اور پھر اس کی ذمہ داریاں کون اٹھاتا؟ جیسے آج مغربی معاشرے میں کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے، اس محبت کی بنیاد پر کوئی انسان چاہتا ہے کسی بیوہ سے شادی کرنا، اس کا دل ہے اس کے اوپر، تو پھر صراحتاً تو نہیں کہہ سکتے چونکہ ابھی وہ عدت گزار رہی، اشاروں میں کوئی بات کہہ سکتے ہیں، مثلا اشاروں میں اس سے کہہ سکتے ہیں، بات گفتگو میں، باتوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مرد پیدا کیے ہیں، ایک شوہر کا انتقال ہو گیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی اور اچھا شوہر دلا دے گا، یا یہ کہہ دے کہ باتوں میں، گفتگو میں کہ میرا بھی ارادہ ہے کوئی نیک صالح عورت مل جائے میں اس سے نکاح کر لوں، میری کوئی بیوی نہیں ہے، اس طرح سے تو اشاروں میں کہہ سکتا ہے، لیکن صراحت کے ساتھ کہ میں تم سے نکاح کروں گا تمہاری عدت پوری ہونے کے بعد، یہ کہنا گناہ ہے، یہ نہیں کہہ سکتا۔ تو فرمایا یا تو تم اشاروں میں کہہ دو یا اپنے دل میں چھپائے رکھو۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، اور خاموشی کے ساتھ بھی، تنہائی میں بھی جا کر نکاح کا وعدہ نہیں کر سکتے، یعنی نکاح کا وعدہ عدت والی عورت سے نہیں کر سکتے، نہ نکاح کا صراحتاً اس سے پیغام دے سکتے ہیں جب تک وہ عدت میں۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، تو پختہ وعدہ بھی نہیں کر سکتے، کوئی پیغام بھی نہیں دے سکتے جب تک اس کی عدت پوری نہ ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ،
اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. دل کے اندر جو کچھ ہے، نکاح کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہیں. لہٰذا کوئی کام ایسا نہ کرو جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے. اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، معاف بھی کر دیتے ہیں. یعنی اگر کوئی ایسا کام ہو گیا، عدت کے اندر کوئی عورت تھی اور اس سے نکاح کا پیغام دے دیا جا کر، یا خاموشی کے ساتھ اس سے وعدہ کر لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر لو، وہ معاف کر دیتے ہیں. دوسرا فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، غفور بھی ہے، حلیم بھی ہے. توبہ کر لو گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اور توبہ نہیں کیا اور اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ بھی نہیں آئی تو یہ نہ سمجھو کہ ہمارے کام کو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چل سکا، بلکہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں سے باخبر ہے. ہاں، فوراً سزا اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ وہ حلیم ہے، بردبار ہیں، درگزر کر دیتے ہیں کہ دیکھیں بندہ شاید توبہ کر لے، لیکن پکڑ ضرور فرمائیں گے. دنیا میں نہیں تو آخرت میں پکڑ ہوگی. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین. اب یہاں ایک دوسرا مسئلہ بیان فرمایا. کسی عورت سے نکاح ہوا، نکاح کے بعد ابھی رخصتی نہیں ہوئی، ملاقات نہیں ہوئی، جس کو کہتے ہیں خلوت، یعنی بیوی سے ملاقات نہیں ہو سکی، بھی رخصتی نہیں ہوئی، اور اس سے پہلے طلاق ہو گئی. کوئی ایسی صورت پیش آ گئی کہ طلاق دینا پڑ گیا، طلاق دے دی. تو اب اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہوئی ہے تو مہر کتنا دیا جائے گا؟ تو اب دو صورتیں. اگر مہر طے ہو گیا ہے، مہر متعین کر دیا گیا تھا کہ بھئی اتنا مہر ہوگا، تو پھر جتنا مہر متعین ہوا تھا اس کا آدھا مہر عورت کو دیا جائے گا. رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو گئے، رخصتی کے بعد طلاق ہوئی ہے تب تو جو مہر متعین ہے پورا دینا پڑے گا. لیکن رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو صرف آدھا مہر دیا جائے گا. لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی اور مہر متعین ہی نہیں کیا تھا، دیکھیے نکاح کے لیے دو چیزیں شرط ہیں. دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول ہو جائے. دو لوگوں کی موجودگی میں ایک مرد اور ایک عورت آپس میں شوہر اور بیوی ہونے کا اقرار کر لیں. وہ کہے کہ ہم نے تمہیں شوہر بنا لیا، شوہر کہے ہم نے تمہیں بیوی بنا لیا، اور دو مرد سن لیں اس کو، بس شریعت میں نکاح ہو جاتا ہے. اس کے بعد نکاح ہونے کے بعد مہر لازم ہوتا ہے. نکاح ہونے کے بعد پھر بیوی کا نان، نفقہ، اس کی رہائش، یہ سب شوہر کے ذمہ آتی ہے. لیکن نکاح کے وجود میں آنے کے لیے صرف دو شرطیں، دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول ہو جائے. تو مہر متعین نہیں کیا، ایسے ہی نکاح ہو گیا. تو اگر مہر متعین نہیں ہے اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو اب کیا ہوگا؟ اس کے لیے فرمایا کہ کچھ سامان دے دے، کپڑے دے دے. کتنے کپڑے دے دے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا ایک جوڑا، یعنی اس میں اب ہمارے ہاں چونکہ جوڑے میں عام طور سے عورتیں جو کپڑے پہنتی ہیں، شلوار ہے، جمپر ہے، روبٹہ ہے، وہ دے دے. جس علاقے کا جیسا رواج ہو عورتیں پہنتی ہوں نیک عورتیں، ویسا لباس دے دے. تو یہ اس کا مہر ہے. اور اگر مہر متعین تھا، رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو آدھا مہر دینا پڑے گا. فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ. کسی عورت کو طلاق دے دی، بیوی کو، اور تم نے اس کو ابھی چھوا نہیں، یعنی رخصتی نہیں ہوئی، تمہارے پاس نہیں آئی، اور اس کے لیے مہر بھی مقرر نہیں تھا، تو ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، تو اس کو کچھ سامان دے دو. اور سامان سے مراد یہی اس کو کپڑے دے دو. مالدار اپنی حیثیت کے مطابق دے دے، غریب اپنی حیثیت کے مطابق دے دے. وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره. جو مالدار ہے اس کی حیثیت اپنے حساب سے بڑھیا جوڑا دے دے، اور جو غریب ہے وہ اپنے اعتبار سے دے دے. حقا علی المحسنین، یہ واجب ہے محسنین پر، یعنی جس کا مہر متعین نہیں تھا اور طلاق سے رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو یہ جوڑا دینا واجب ہے. اب یہ جوڑا دینا واجب ہے ہر شوہر پر، تو ہونا چاہیے حقا علی الزوج، یا ہونا چاہیے حقا علی المسلمین، مسلمانوں پر یہ واجب ہے.
جس نے اسلام قبول کر لیا مسلمان ہو گیا، اب اس کے لیے شریعت کا یہ حکم ہے کہ جوڑا دینا واجب ہے، لیکن لفظ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حقا علی المحسنین، محسنین پر واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا